بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوست، میرے پاکستانی اور مریم نواز صاحبہ کی جو پریس کانفرنس ہوئی، اس کے اندر مریم نواز صاحبہ کا ایک تو پہلی بات چہرہ بہت اترا ہوا تھا۔ اس کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اور جھوٹ وہ کیا بول رہی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جب کسی آدمی کو اچھا کام کرنے کی تلقین کرتا ہے تو پہلے انسان کی اپنی جو کریڈیبلٹی ہے وہ صحیح ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے پیارے نبی، یہ میرا بچہ جو ہے یہ گڑ بہت کھاتا ہے، گڑ، اور کوئی اس کے اوپر اس طرح کا کوئی دم کریں یا کوئی کلام پڑھیں تاکہ یہ گڑ کھانا چھوڑ دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا کہ ابھی آج آپ واپس چلی جائیں اور کل اسی ٹائم پہ پھر دوبارہ آنا۔ تو کل جب دوسرے دن وہ عورت گئی اپنے بچے کو لے کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف بچے سے یہی کہا کہ بیٹا آپ گڑ نہ کھایا کریں، اور پھر کوئی چھوٹی موٹی کلام پڑھ کے بچے کو واپس کر دیا۔ جب اس نے بچے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا بچے کو، تو ماں جو تھی وہ بول پڑی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ آپ کل بھی کر سکتے تھے، تو اتنی چھوٹی بات کے لیے مجھے دوسرا چکر لگانا پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل چونکہ میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا اور لہٰذا میں نے بچے کو اس لیے تلقین نہیں کی کیونکہ میں خود گڑ کھا کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کام الٹ ہوا ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مریم نواز صاحبہ بھی امتی تو ہیں، مسلمان تو ہیں، لیکن ان کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ یہ عمران خان صاحب کو کہتی ہیں کہ آپ نے جو خط لہرایا ہے 27 مارچ کے جلسے میں، وہ خط سر سے تھا ہی نہیں، وہ خالی کاغذ آپ نے لہرایا ہے اور کوئی خط نام کی چیز نہیں تھی۔ یعنی بالکل ہی مریم نواز صاحبہ نے نہ خط کو دیکھا ہے نہ سنا ہے، سرے سے ہی جناب اس نے کہہ دیا کہ جناب یہ خط ہی نہیں تھا۔ اسی لیے مریم نواز صاحبہ کی جو باڈی لینگویج تھی، جو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا اس پریس کانفرنس میں، اسی کی وجہ سے اترا ہوا تھا، کیونکہ وہ اتنا بڑا جھوٹ بول رہی تھیں۔ اور پھر مریم نواز صاحبہ کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ اگر عمران خان صاحب کو وہ جھوٹا کہہ رہی ہیں تو اپنے گربان میں تو جھانکے کہ ان کی باتوں پہ کون یقین کرے گا۔ ابھی اتنا کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا جو اس نے جھوٹ بولے تھے پیناما کے اندر، اور وہ لوگوں کو یاد ہیں۔ ایک تو انہوں نے قطری خط لے آئے تھے، اس کا بھی جھوٹ آپ کے سامنے ہے، اور پھر مریم نواز صاحبہ کا یہ ایک جملہ پورا وائرل بھی ہوا ہے اور یہ تقریباً تمام ٹی وی چینل پہ چلا بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ لندن تو کیا میری پاکستان میں پراپرٹی نہیں ہے، اور پھر وہ پراپرٹی نکل کے بھی آئی، اور پھر وہ نہ جانے کتنی کتنی پراپرٹی کی مالک نکلی۔ تو یہ باتیں مریم نواز صاحبہ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی، کیونکہ ایک آدمی کی اپنی جو کریڈیبلٹی ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک بہت بڑی مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ خود جب ایک انسان اچھا ہوتا ہے خود جب ایک انسان اچھا ہوتا ہے تو پھر دوسرے کو اچھے کی تلقین کرتا ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ سے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنی سمجھدار نہ بنیں۔ آپ کو پاکستان کی تقریباً عوام جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے، اور یہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں۔ یہ خط جو تھا یہ آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہی نہیں تھے۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے پارلیمانی لیڈر تھے، جتنی بھی اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں ان کو باقاعدہ دعوت دی، اور ایک سیکرٹ ایکٹ کے مجبوری کی وجہ سے وہ خط اس کو اوپن نہیں کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اتنا ایک قدم آگے بڑھایا کہ چلو جو پارلیمانی لیڈر ہیں تمام پارٹیوں کے، ان کو اکٹھا کر کے ایک خط کا جو متن ہے میں ان کو دکھا بھی دوں، سمجھا بھی دوں۔ لیکن آپ لوگوں میں شعور اتنا ہو تو
آپ لوگوں کو تو پتہ تھا کہ یہ خط تو ہے، اس لیے آپ اس کمیٹی میں شامل بھی نہیں ہوئے، اور خاص طور پہ یہ سپریم کورٹ نے بھی یہ پوائنٹ اٹھایا ہے شہباز شریف کے وکیل پہ کہ جب آپ کو بلایا گیا تھا پارلیمانی لوگوں کو تو پھر آپ لوگ کیوں نہیں آئے۔ تو ایک بات تو یہاں پہ یہ ختم ہو جاتی ہے کہ آپ اگر کوئی اس قسم کا مریم نواز صاحبہ الزام بھی لگائیں یا جو مرضی کریں، آپ کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ہر بندہ جانتا ہے، پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ آپ کتنی سچی ہیں اور کتنی سمجھدار ہیں۔ اور ویسے بھی عمران خان صاحب نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ نون لیگ کے اندر ایک آدمی ہمارا اپنا ہے جس کے بولنے کی وجہ سے ہماری پارٹی کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو وہ مریم نواز صاحبہ ہی ہیں۔ جب بھی یہ بولتی ہیں تو اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ اس کا زیادہ فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں دوسری بات میں کروں گا مریم اورنگزیب صاحبہ کی۔ یہ وہ عورت ہے جس کو نواز شریف کہے نا کہ باہر دھوپ نہیں ہے، سورج نہیں ہے، تو سورج کو ہوتے ہوئے یہ کہے گی ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یعنی کہ اتنی اندھی ہوئی ہے، یہ پیسے کی لالچی عورت ہے۔ یہ ماں اس کی جو تھی، اب میں کیا کہوں، یہ خاندانی نوکر آپ سمجھ لیں نواز شریف کے گھر کی۔ تو آج یہ کہہ رہی تھی کہ جی وہ فرح گجر کے بارے میں ایک میڈیا ٹاک کر رہی تھی کہ فرح گجر کو عمران خان صاحب نے جو ہے نا پاکستان سے بھگایا ہے۔ تو ابھی بھی بات تو پہلے یہ آپ سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ فرح بی بی کے بارے میں عمران خان صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ایک انٹرویو میں، سما ٹی وی کے انٹرویو دیتے ہوئے کہ اب آپ دیکھنا کہ یہ میری بیوی کے اوپر بھی کیچڑ اچھالیں گے، اور اس کی ایک فرینڈ ہے، دوست ہے، بہن بنی ہوئی ہے فرح، اس کے اوپر بھی یہ اس طرح کی گندگی پھینکیں گی۔ اور وہ گندگی مریم نواز صاحبہ نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں پھینکی، اور ابھی جناب جو مریم اورنگزیب صاحب ہے جناب، انہوں نے بھی وہی کام اسی کو کاپی کر لیا مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس کو۔ تو یہ کہہ رہی تھی کہ جی یہ کہہ رہی تھی کہ فرح بی بی کو جناب عمران خان صاحب نے بھیجا۔ چلیں ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں عمران خان صاحب نے بھیج دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایسی کوئی حرکت نہیں کرتے، اس طرح کی بات عمران خان صاحب کے اندر ہے ہی نہیں، سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ مجھے ایک بات اس کا جواب دے دیں کہ یہ جو خاقان عباسی تھا، جب یہ وزیر اعظم تھا تو اس وقت اسحاق ڈار کو لندن کس نے بھجوایا تھا؟ آپ اسی کو ہمیں جواب دے دیں کہ اسحاق ڈار کس کے جہاز کے اوپر بیٹھ کے یہ لندن گیا تھا؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ خاقان عباسی کے جہاز پہ بیٹھ کے گیا تھا، اور اکیلا خاقان عباسی کے جہاز پہ بیٹھ کے گیا تھا اسحاق ڈار۔ تو شرم کریں، کچھ کوئی غیرت ہوتی ہے جو کہ آپ کے اندر تو وہ بالکل نظر نہیں آتی۔ جب بھی منہ کھولنا شروع کرتی ہیں عمران خان کے اوپر، اس کی ذاتیات کے اوپر منہ کھولنا شروع کرتی ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے بکواس کیے جاتی ہیں۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اس طرح کا مزاج نہیں رکھتے، انہوں نے کبھی بھی آپ کا واپسی جواب نہیں دیا، لیکن آپ کو پھر بھی شرم اور غیرت نہیں آ رہی۔ جب بھی آپ بولتی ہیں عمران خان صاحب کی ذاتیات کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ وہ جو کل جس کو تم کہتی تھی چینی چور، آٹا چور، چینی چور کس کو کہتی تھی؟ جہانگیر ترین کو کہتی تھی۔ آٹا چور کس کو کہتی تھی؟ آپ کو پتہ ہے نا، حلیم خان کو کہتی تھی۔ تو پھر یہ آج کس کی جولی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج تم لوگوں کے اوپر سرپرستی یہی دو لوگ کر رہے ہیں، حلیم خان اور جہانگیر ترین خان۔ تو ابھی تمہارے لیے وہ اچھے ہو گئے ہیں۔ جب وہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں تھے تو آپ لوگ سارے کہتے تھے کہ یہ ATM مشینیں ہیں عمران خان صاحب کی۔ آج آپ کی پارٹی میں وہ شامل ہو گئے ہیں تو آپ کہتے ہیں جناب کہ اب وہ آپ کو اچھے لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ دورہ معیار جو ہے نا، یہ آپ چھوڑ دیں۔ اب کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں، انشاءاللہ اس کا فیصلہ کل تک آنے کی امید رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ تقریباً جتنے وکلاء ہیں ان کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں، 2 کے رہتے ہیں، وہ کل انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ کل اس کی بھی اچھی امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی حکومت کے حق میں آنے والا ہے، کیونکہ ایک بہت اچھا سٹانس لیا ہے حکومت نے کہ حکومت جا رہی ہے الیکشن کی طرف، اور الیکشن تقریباً تمام پارٹیوں کو سوٹ کرتا ہے۔
چونکہ یہ ساری کی ساری پارٹیاں ان کی ڈیمانڈ ہی یہی تھی کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دیں اور الیکشن کی طرف جائیں. تو جب اس نے کر دیا تو اب جناب یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں. اب ان کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ یہ دوبارہ حکومت حاصل کر کے ایک تو پاکستان کے خزانے پہ لوٹ مار کریں، اور دوسرا جو جتنی بھی ریفارمز ہوئے ہیں الیکشن کے حوالے سے اس کو ختم کریں، رول بیک کریں. اور دوسرا یہ جو پاکستان کی عوام کو اتنا زبردست کام کیا عمران خان نے یہ ہیلتھ کارڈ دے کے، اس کو ختم کریں. اور نیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں میرے دوستو. حقیقت ان کا جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے ان سب پارٹیوں کا کہ جو ریفارمز کیے ہیں عمران خان صاحب نے قانون میں ان کو ختم کر دیا جائے، خاص طور پہ EVM مشین اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ختم کر دیا جائے. اور دوسرا ہیلتھ کارڈ کے اوپر بھی یہ اثر انداز ہوں گے. اور اس کے علاوہ نیب کو تو یہ بالکل سرے سے ختم کر سکتے ہیں. تو میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. انشاءاللہ اسی طرح کی کوئی اپڈیٹ آئی تو ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. بس ایک بات یاد رکھنا، اب ان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے. جیسے ہی الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں اور الیکشن شروع ہو جاتے ہیں تو ایک بات یاد رکھنا کہ آپ نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا باطل کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. بس اس بات کو یاد رکھنا. اس کے ساتھ ہی میرے دوستو میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.